آج دو اور چیزیں ہوئی ہے جو کہ قوم کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں. اچھی خبر جب آتی ہے، اچھا انیشیٹو ہوتا ہے تو وہ سب کے سامنے کہ ایک تو آج کمزور طبقے کی میں بات کر رہا تھا، احساس نشوونما پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ پرائرٹی کیا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ 40% بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے اپنی پوری قد تک نہیں پہنچتے، سٹنٹڈ گروتھ کی جو ہم بات کرتے تھے. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے جس علاقے سے بھی ہو، جو مرج ڈسٹرکٹس ہے، سندھ، بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، ان علاقوں میں دیکھیں تقریباً 40% پاکستان کے بچے پوری قد تک ذہنی نشوونما ان کی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خوراک پورا نہیں ملتا. آج انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان مرج ڈسٹرکٹ میں چونکہ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ اس پروگرام کا آغاز کرے گا، اور جو حاملہ خواتین ہے جو 2 سال سے کم بچے ہیں، نہ صرف ان کو ان کی غذا بہترین غذا کے لیے بلکہ ان کو ساتھ میں جو جس گھر میں جو ضرورت مند ہوں گے، جو ڈیزرو کرتے ہیں، تو بچی کی پیدائش پہ ان کو 2000 ماہوار وظیفہ اور 1500 بچے کی پیدائش پہ جو ایک ان کو یہ وہاں پہ وظیفہ ملے گا. غذائی قلت کا جو شکار تھے بہترین خوراک کی طرف ہم جائیں گے. یہ پروجیکٹ ہے، یہ ہم ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، موجودہ حکومت بھی کرتی ہیں، اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کدھر ہے مدینہ کی ریاست. تو یہ مدینہ کی ریاست کوئی ایک دن میں نہیں بنی تھی. فلاحی ریاست کی اگر آپ بات کریں، یہ جو غذائی قلت کے شکار بچے ہیں، جو ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو خوراک مہیا کرنا، یہ فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، وہاں پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں فلاحی ریاستوں میں، ہمارے ہاں نہیں تھے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نے اپنی سوسائٹی کے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. یہ جو اسلام آباد میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں اور موقع چاہے موٹر وے پولیس کا ہو، چاہے NHA کا ہو، پوسٹل کا ہو، 2 پروگراموں کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں. یہ جو احساس ہے، کیونکہ احساس بنیاد ہے فلاحی ریاست کی، احساس، رحم، انصاف. جس سوسائٹی میں یہ نہ ہو وہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ شیلٹر ہوم کا قیام، میں کل ڈیٹا دیکھ رہا تھا، 25 لاکھ پاکستانیوں کو جو شیلٹر ہوم پناہ گاہ تھا، 25 لاکھ لوگ پچھلے 1.5 سالوں میں ریاست کے مہمان بنے جو سڑکوں پہ سوتے تھے. یہ شیلٹر ہوم ایک سے اسلام آباد میں آغاز ہوا تھا، 200 تک وہ پہنچ گئے. 25 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں پہ خوراک اور اس کے ساتھ ساتھ رہائش جو ہے وہ دستیاب ہوئی. پھر کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پروگرام کو اب ہم نے بہترین سہولیات کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی پوچھے اگر ہم سیاست میں ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے کہ ہم نے فلاحی ریاست کا سوچ اور خواب لے کے آئے تھے، چاہے اپنی وزارت میں ہو، چاہے اپنی ڈپارٹمنٹس ہو، چاہے ہمارے موٹر وے پولیس ہو، ہم ہائی وے NHA جب بات کرتے ہیں. پوسٹل میں آپ نے دیکھا کہ پینشنرز کے گھروں تک ہم نے پینشن پہلی دفعہ پہنچایا، جو بڑی گرمیوں میں بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. تو پرائرٹی اور ترجیح کیا ہے؟ پرائرٹی اور ترجیح اور دوسروں سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ کمزور طبقے کو اٹھانا، عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولت دینا، ان کا احساس رکھنا. اور یہی احساس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام، اور یہی احساس فلاحی ریاست کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی وزارتوں میں اپنی ذمہ داریوں کے تحت ہم نے بھی یہی احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شہری سفر کر رہا ہو تو ہماری طرف سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے جو لوگوں کا سامان چوری ہوا تھا یا ان کا نقصان ہوا تھا، کہیں اپنے کھو گئے تھے تو گم گئے تھے، تو آپ نے وہ امانتیں لوگوں تک پہنچائی. یہ احساس ہے. جو کہیں پہ آپ نے بچوں کی تصویریں دکھائی کہ ان کو والدین سے ملا لیا، تو یہ آپ نے سروس دی، یہ احساس تھا. آپ نے، کیونکہ ہمارا موٹر وے پولیس نے کوئی یہاں پہ جس طرح کے باقی پولیس ہوتے ہیں ان کی طرح ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. وہ بہت بڑا فرق ہے موٹر وے پولیس میں اور عام جو ہمارے پولیس ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری ذمہ داریاں الگ ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے الگ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی احساس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. یہی فلاحی ریاست کی سوچ صرف وزیر اعظم کی نہیں ہونی چاہیے، چند وزراء کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کا ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے. رستہ مشکل ہو سکتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب نیت ہو، خلوص ہو، ارادہ ہو،
عزم ہو اللہ کامیابی دیتا ہے. اور چند دنوں کے اندر جو معاشی خوشخبری ابھی پاکستان کو مل رہی ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پروگرام شروع کیے تھے ان کو آگے بھی لے کے جائیں گے. اور موٹر وے پولیس کو جس طرح فیسیلیٹیشن کا آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ آگے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ ہماری ترجیح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر سیکرٹری صاحب نے کہا کہ موٹر وے پولیس پہلے 97 میں بہترین ادارہ تھا, آگے جا کے مزید بہترین سے بہترین ہوتا گیا.